سفر کے احکامات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو سفر کے اندر نماز کی قصر کی اجازت ہے. ٹھیک، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سفر کے اندر آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں. یہ پہلی چیز اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 101 میں، اور کہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے زمین کے اندر سفر کر رہا ہو تو اگر اپنی نماز میں قصر کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن نے اس کا حکم دیا. تو سفر میں آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں. قصر نماز صرف 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جاتی ہے، باقی نماز جیسے کہ ویسی رہتی ہے. فجر کی 2 رہتی ہے، مغرب کی 3 رہتی ہے، صرف 4 2 ہو جاتی ہے. ظہر کی 4 2 ہو جائیں گی، عصر کی 4 2 ہو جائیں گی، عشاء کی 4 2 ہو جائیں گی. تو قصر صرف 4 رکعت میں ہوتا ہے، 2 میں نہیں. ورنہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک بار پوچھا کہ فیض بھائی یہ تو وہ قصر بولے تو آدھا ہوتا نا. بولے تو میں کیا کرتا ہوں، بولے ظہر عصر میں تو مسئلہ نہیں آ رہا، بولے میرے کو فجر میں مسئلہ نہیں آ رہا، مغرب میں بہت مسئلہ آ رہا، بولے 1.5 رکعت پڑھنے میں. تو میں مغرب میں 1.5 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو بولے قصر کا مطلب ہاف ہوتا ہے. بولے میں نے ہاف نہیں ہوتا ہے، شارٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ شارٹ سیکھنا پڑے گا نا، ہاف نہیں ہو. تو ارے بولے میرے کو لگتا تھا بولے وہ شارٹ کرنا، تو میں 1.5 کے چکر میں بہت پریشان تھا، تو میں احتیاطاً 2 پڑھ رہا تھا. بولے نہیں. اور بولا فجر پھر کیسا کر رہے تھے؟ بولے آپ 1 رکعت. ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو فجر کی 2 رہیں گی، مغرب کی 3 رہیں گی، صرف 4 والی 2 ہو جائیں گی. ظہر کی 4 2، عصر کی 4 2، عشاء کی 4 2. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی وطر پڑھتے تھے، 3 وطر کی. آپ یاد رکھیے اس کو، اتنا تو آپ کو کم از کم کرنا ہے. تو سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں. ایک پہلی ڈھیل اور چھوٹ آپ کو دی گئی. دیکھیے آپ کو کرنا ہے تو بھی درست، کوئی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں آتا، اس لیے کہ کچھ صحابہ اس کو کرتے تھے اور کچھ صحابہ نہیں کرتے تھے. کرنے والوں نے نہیں کرنے والوں کو برا نہیں کہا، اور نہیں کرنے والوں نے کرنے والوں کو برا نہ کہا. لیکن ہمارے پاس جو سفر میں قصر نہیں کرتے وہ مسلکی ہٹ دھرمی سے نہیں کرتے. ہمارے مسلک میں قصر نہیں. ارے پاگل انسان، قرآن میں قصر کا لفظ ہے، تیرے مسلک میں نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا، سورہ نساء کہہ رہی ہے کہ تم پہ کوئی حرج نہیں اگر تم قصر کر لو. تو قرآن کے سامنے تم کیسی بات لاتے ہو اپنے مسلک کی؟ مسلک تو قرآن اور حدیث کی سمجھ ہوتا ہے نا ایک طرح سے. جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کا امام سمجھاتا ہے، آپ اس کو کاٹنے کا ذریعہ بنائیں گے کتاب و سنت کو. نہیں ہمارے پاس قصر نہیں ہے. تو تمہارے پاس نہیں، شریعت میں قصر ہے. تو جو کر سکتا ہے کرے، جو نہیں کر سکتا ہے اس میں کوئی بیر نہیں آتا. لیکن جو تعصب سے نہیں کرتے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ پوری پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ نے صحت دیا، حالات دی، بالکل پڑھیے، کوئی حرج نہیں. لیکن جو کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے، قرآن کا حکم ہے اس کے لیے، تعصب میں نہ چھوڑے آپ. ٹھیک. تو پہلی چیز قصر کی آپ کو اجازت احکام ہے. دوسری چیز اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ گئے. آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے، اور یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ واپس آئے. تو آپ یہ قصر کا معاملہ پورے سفر میں کر سکتے ہیں. پورا سفر، یہاں سے آپ کہیں جا رہے ہیں، وہاں سے کہیں جا رہے ہیں، جب تک آپ کا سفر کنٹینیو ہے تب تک آپ کر سکتے ہیں. اب ایک سوال آتا ہے، ہم جب کسی مقام پہ رک جائے تو کتنے دن قصر کرے پھر اگر کرنا چاہے تو یاد رکھیے اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ایسی نہیں آتی کہ آپ نے ایسا کیا. لیکن جو بات علماء کے اقوال سے ملتی ہے وہ یہ ہے، جو امام احمد بن حنبل کا مشہور اور معروف قول ہے وہ یہ ہے کہ 4 دن یا 20 نمازوں کو انسان قصر کر سکتا ہے اگر رک جائے تو. جیسا کہ اگر میں یہاں سے اورنگ آباد سے بمبئی گیا، وہاں رک گیا ہوں 5-6 دن، تو میں صرف 20 نمازیں قصر کر سکتا ہوں، اس کی بات کی نہیں. پھر بمبئی سے میں نکل کے گیا سمجھے پونا، تو پھر میں قصر پونا میں پھر اگر 4 دن نہیں رکتا ہوں، اس سے کم تو کروں گا. پونا سے نکل کے احمد نگر تو وہاں بھی قصر کروں گا، پھر اورنگ آباد واپس آیا میں. سمجھ رہے آپ؟ تو ایک جگہ اگر آپ رک جائے تو 20 نمازیں آپ قصر کر سکتے ہیں. لیکن اگر کنٹینیوس ٹریول ہے، یہاں سے دلی سے بمبئی، بمبئی سے کلکتہ، کلکتہ سے فلاں سے فلاں، تو آپ جتنے دن سفر میں اتنے دن قصر کر سکتے ہیں. لیکن جب رک جائے تو اس کے لیے کوئی صحیح دلیل تو نہیں ہے. لیکن امام احمد بن حنبل کا یہ معروف قول ہے کہ وہ 20 نمازیں یا 4 دن تک قصر جو ہے ایک مقیم ہونے کے بعد کر سکتا ہے. ٹھیک. تو آپ قصر کریں گے، پہلی چھوٹ. دوسری چیز، اگر آپ سفر میں ہیں تو وضو کے پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں ایک سفر میں جو تو قصر کتنے کلومیٹر پر کیا جائے گا؟ جی کچھ بولتے ہیں کہ 72 کلومیٹر، کچھ آتا ہے کہ 30 یا 40 جی جی میں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا جو میرے سیشن میں چھوٹ گیا تھا کہ اب قصر کرے کہاں سے؟ قصر تو کر سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے، بات ہے قصر کرے کہاں سے؟ تو دیکھیے قصر کے لیے یاد رکھیے، قصر کے لیے شریعت میں احادیث میں کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کتنے کلومیٹر سے شروع ہوں گی، کتنے، حد متعین نہیں ہے. جو کچھ اقوال جیسا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی سے آتے ہیں 48 میل، اور اسی طرح جو ہے
38 मील, इमाम अबू हनीफा ने 48 मील, जो कि अगर मल्टीप्लाई करें 1.7 किलोमीटर का 1 मील होता है, याद रखिए, तो वो तकरीबन 70-72 मील या 65 किलोमीटर से ऊपर जाता है। इसी तरह जो है 38 मील, 28 मील, ये अखवाल है उलमा की। तो ये अखवाल है इसलिए कि इसलिए कोई सही सनद से साबित नहीं कि आपने कुछ हदीस में कहा इतने के बाद, तो अब हम और आप क्या करें। तो उसके लिए जो उलमा ने बात बताई, जो जमहूर उलमा के अखवाल है, वो ये है कि जिस सफ़र को आप सफ़र समझे उसमें आप खसर करें। ये इंसान की नोयत, शहर की नोयत और सवारी की नोयत पर डिपेंड है। आप जिसको सफ़र समझते उसमें खसर कीजिए, नो फिक्स लिमिट। और ये बहुत ज़्यादा दुरुस्त कौल है, इसलिए कि अगर आप लिमिट्स बांधेंगे 72 किलोमीटर, तो आज बम्बई जैसे और हैदराबाद जैसे, कलकत्ता जैसे, दिल्ली जैसे शहर 100-150 किलोमीटर के शहर है सिर्फ, तो 72 किलोमीटर तो घर से यूँ चला जाएगा। मार्केटिंग का बंदा है, रोज़ जा रहे हैं यहाँ से। या ट्रांसपोर्ट इतना आसान हो गया कि एक आदमी औरंगाबाद से निकल कर पता नहीं कितने देहातों मार्केटिंग करके आता, यहाँ से खुलदाबाद, दौलताबाद, फिर वहाँ से निकल कन्नड़, पैठन, बिल्कुल कॉमनली बस जा रहा, बल्कि जॉब्स के लिए हर सुबह आप निकल के, कुछ लोग पैठन जाते 50 किलोमीटर, वालूज जाते आप 30 किलोमीटर, एकदम कॉमन है ट्रांसपोर्टेशन की। नहीं बदल तो क्या आप क्यों वालूज में ये खसर करें या पैठन में? तो देखिए, इसमें जिस चीज़ को आप सफ़र समझते हैं, जिसकी तकलीफ़ें लायक है, जिसके लिए आप सहूलत चाहते हैं और कंसेशन का फ़ायदा उठाए, वो आप उसमें खसर कीजिए। तो एक आदमी जो रोज़ अप डाउन कर रहा है औरंगाबाद से पैठन, उसके लिए खसर नहीं है, क्योंकि उसका रोज़मर्रा काम। लेकिन अगर मैं ख़ास तौर से जाता हूँ तो मैं खसर कर सकता हूँ, अगर मुझे सफ़र उसकी तकलीफ़ें हैं या उसके लिए वो है, वो कर सकता हूँ। कुछ लोग होते नहीं, आज तो सफ़र इतना आसान होगा, अमेरिका का तो भी आप एक दिन में जाते हैं, तो खसर क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, शरीयत ने ढील दी है, कोई इंसान फ़ायदा उठाना चाहता है तो उठा ले। तो इस मामले में अक़वाल मौजूद है उलमा के, लेकिन सही बात ये, जिसको आप सफ़र समझे अपने, उसमें जिसकी तकलीफ़ है, जिसकी मशक्क़तें हो, जिसके लिए आप तैयारियाँ करके जा रहे हो, तो आप जिसको सफ़र समझते हो उसमें खसर कर लें। इसमें सबसे छोटा कौल जो आता है वो 13 मील का है या 19 मील का, इमाम मालिक से जो साबित हो 13 या 19 मील, जो कि 23 या 27 किलोमीटर के करीब होता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा जो ज़्यादा बेहतर बात यह है, जिसको आप सफ़र समझे उसमें आप खसर कर लें। वो आपके सफ़र, हालात, माहौल, माशरा, ट्रांसपोर्ट, जैसे आपको बैलगाड़ी में सफ़र कर रहा था 30 किलोमीटर पे, मतलब बहुत बड़ा सफ़र है उसके लिए। लेकिन मेरी बाइक के ऊपर 30 किलोमीटर बोलता था हाफ एन आवर, आधा घंटा, समझ रहे हैं आप? तो ये नोयत है उसके एतबार से। तो फिक्स लिमिट बांधना दुरुस्त नहीं होगा आज के दौर में, जबकि आप जहाज़ से एक दिन में पूरा दुनिया घूम सकते हो सकता है आने वाले 10-20 साल में 2 बार दुनिया घूम ले एक दिन में। 12 अभी 25 घंटे अमेरिका जाते, हो सकता है 12 घंटे में जाए। सुपरसोनिक जेट सब आम हो रहे धीरे धीरे, आम जहाज़ भी उस क्वालिटी पर जा रहे हैं, तो आप 12 घंटे में जाएंगे, हो सकता है 6 घंटे। तो यहाँ आप इंसान को ढील दे दे, वो जिसको सफ़र समझे उसके एतबार से वो जो है खसर कर सकता है। एक रात याद है। इसी तरह तीसरी चीज़, पानी ना मिले तो अब क्या करें? सफ़र में है, पानी नहीं है तो क्या करेंगे आप? एरोप्लेन में है, ट्रेन में है, पानी होता है लेकिन ख़त्म हो गया है, तो सिर्फ पीने का है, इतना महंगा है, ख़रीद नहीं सकते, सहूलत नहीं, तो क्या करेंगे आप? तो आप तयम्मुम कर लेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तयम्मुम का हुक्म जो है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में बयान किया और फरमाया, व इन कुंतुम मर्ज़ा अव अला सफ़रिन अव जाअ अहदुकुम मिनकुम मिनल ग़ाइति अव लामस्तुमुन निसा फ़लम तजिदु मान फ़तयम्ममु सईदन तय्यिबन फ़मसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। या अल्लाह फरमाता है, व इन कुंतुम मर्ज़ा, कि अगर तुम मरीज़ हो, बीमार हो, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अव अला सफ़रिन, या तुम सफ़र में और पानी ना मिले, अव जाअ अहदुकुम मिनल ग़ाइद, और तुम में से कोई पेशाब पैखाने हाजत रफ़ा से जाकर आया हो, अव लामस्तुमुन निसा, या अपनी औरतों के साथ तुमने मुबाशरत की हो, फ़लम तजिदु मान, और अगर फिर उसके बाद तुमको पानी ना मिले, फ़तयम्ममु सईदन तय्यिबन, फिर तुम पाक मिट्टी का खसद करो, तयम्मुम करो, और कैसा करो? वमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, मसाह करो अपने चेहरों का या चेहरे का और हाथों का। तो तयम्मुम का तरीक़ा क्या है? तयम्मुम का तरीक़ा बहुत आसान है। आप तयम्मुम मिट्टी का खसद करेंगे, मिट्टी पर हाथ मारेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले चेहरा याद रखिए, कुरान की आयत की तर्तीब बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, तो चेहरे पे हाथ फेरेंगे और फिर उल्टे हाथ से सीधा हाथ और फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ, सिर्फ इतना हथेली। ये हो गया आपका तयम्मुम का गुस्ल और तयम्मुम का वज़ू, दोनों के लिए ईच है। समझ गया? मिट्टी पे हाथ मारा, मिट्टी पे हाथ मारना याद रखिए। हमारे पास तयम्मुम बोले तो कहीं भी दीवारों पे हाथ मारते हैं और चेहरे पे हाथ फेर लेता है, दीवार पे मिट्टी थोड़ी है। हाँ, दीवार पे मिट्टी हो तो अलग बात है, तो मिट्टी का वो करेंगे। तो मिट्टी पर हाथ मारेंगे, चेहरे पर हाथ, सीधा हाथ और फिर उल्टा हाथ, ये तयम्मुम है, ठीक। ये कहाँ कहाँ आपको काम आ सकता है? ट्रेन में पानी ना हो तो अवली मिट्टी काम लेंगे ट्रेन में। तो हर मोमिन अपनी तैयारी पहले से करके रखे, साफ़ मिट्टी को छानिए, पैकेट में पैक करके जेब में रख के घूमिए। जब मिट्टी पानी नहीं मिलेगा डालिए,
شریعت آپ احسان کرتے کہ نماز پڑھ کے اللہ پر اپنے نماز کی تیاری پہلے سے کر کے رکھی. پانی کا ڈر ہے طہارت کو نہیں ملیں گا, مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں ملیں گے, تو چاک پیس تو جیب میں رکھ سکتے ہیں نا پہلے سے سفر پہ. شریعت کی تیاری نہیں ہوتی, باقی سب ہوتی. سفر پہ جانا ہے, وہاں سے مٹھائی لا لو, ادھر سے پان تیار کر لو, ادھر سے ٹھنڈے کی بوتلیں لے لو, ادھر سے یہ کر لو, ادھر چپل رکھ لو, ادھر جوتا رکھ لو, پیپر سوپ لے لو, تیل لے لو, کنگا لے لو, اور جو نہیں لے رہے وہ طہارت کا سامان لے رہے. ہم یہ لیتے ہیں جب تک وہ کہ سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے اچھا سوال ہے, سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے. سفر میں بھی آپ کو نماز پڑھنا چاہے آپ سواری میں ہو. اسی طرح سے ملتا جلتا ایک سوال تھا, سواری میں قبلے کا کیا کرے, اور نماز کھڑے رہ کر پڑھے یا سفر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. جو 2-3 سوال ہے تینوں کو ایک ساتھ لے لیتا ہوں. سفر کی نماز کا معاملہ یہ ہوگا کہ سفر کے اندر آپ جو ہے نمازوں کو ملا سکتے ہیں. فجر کے وقت پہ ہوں گی, ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں, اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ظہر اثر کو آپ ظہر کے وقت میں اثر ملا سکتے ہیں بعد میں, یا پھر اثر سے پہلے ظہر پڑھ کے پھر اثر پڑھ سکتے ہیں. مغرب عشاء ملا سکتے ہیں تو مغرب میں عشاء ملا سکتے ہیں, یا پھر عشاء سے پہلے مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 وقت میں نماز آپ 5 ادا کر سکتے ہیں سفر کے اندر. ایک چیز. دوسرا, سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ, جیسا کہ آپ ٹرین میں ہیں, بس میں, ایروپلین میں ہیں. ٹرین میں آپ کو سہولت ہوتی ہے کہ ڈائریکشن آپ چن سکتے ہیں, یہ سائڈ بیٹھ جائے آپ اپر, اور اکثر اوپر کی برتھیں خالی ہوتی ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں 2 منٹ میں کو نماز پڑھنا ہے, ادھر بیٹھ سکتے تو قبلہ مل سکتا ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. سمجھ رہے ہیں آپ, 3 ڈائریکشن آپ کو فل مل جاتے ہیں, ادھر 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 ادھر, آپ جو چاہیں. قبلہ اگر آپ کو کمپاس سے مل جاتا ہے آپ آرام سے قبلہ کر سکتے ہیں. بس اور پلین میں, ایروپلین میں آپ کو قبلہ نہیں ملیں گا ادھر کے, اس لیے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی آپ کا چہرہ ہوتا ہے, ادھر ہی چل رہا ہے. ہاں اگر بس ہے اور بس کے اندر سمجھ لیجیے آپ سلیپر میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو پھر چاروں ڈائریکشن مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پلین میں ہیں تو پلین میں سمجھتا ہوں سلیپر بہت کم ہوتے ہیں, سلیپر کلاس, ٹھیک ہے, تو اس میں بزنس کلاس بھی ہوگا, زیادہ آپ تھوڑا جھک سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے علاوہ وہ نہیں تھا. آپ جدھر چہرہ ہے ادھر آپ وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں, چلتے ہوئے پلین میں, چلتے ہوئے بس میں کھڑے رہ کر نماز پڑھیں, اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں. آپ جب مجبور ہو, کھڑے رہنے کی سخت ہو, لیکن پھر بھی حالات مجبور کر رہے ہیں. پلین میں آپ جا رہے ہیں, وہ ایک تو ڈائریکشن اس کا اونچا ہوتا ہے, اور آپ بولیں گے نہیں میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے, پھر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں, پھر وہ بیٹھ کے بھی نہیں دیں گے, پھر بولیں گے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پورے سسٹم کو. تو آپ جگہ پہ بیٹھے رہیں, آپ باوضو ہو, اور وضو کے بعد آپ جدھر آپ کا چہرہ ہو آپ ادھر ہی رکعت باندھ لیں, یاد رکھیے. اس لیے کہ اگر ہاں جو گاڑی کو آپ روک سکتے ہو, جیسا آپ اپنی پرائیویٹ بس میں جا رہے ہیں, پرائیویٹ گاڑی میں ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو اتر کر پڑھتے نیچے اور قبلے کی طرف, اور نفل نماز آپ کو اونٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا, جبکہ قبلہ اس طرف تھا اور آپ اس طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے. مطلب جدھر سواری کا منہ ہو ادھر آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نفل میں. اور فرض میں دیکھا گیا کہ آپ اتر کے پڑھتے تھے. لیکن میں کہوں گا پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے, ایروپلین ہو گیا, ٹرین ہو گئی, پرائیویٹ بس نہیں تو آپ روک نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ کو جو ڈائریکشن اور سمت ملے اس سمت چہرہ کر لیجئے, کیونکہ فرض چھوڑا تو نہیں جا سکتا. 3 دن کے سفر, 2 دن کے سفر کیسے چھوڑیں گے آپ؟ تو بہرحال جو سمت ہو وہ سمت میں آپ رہیں, وضو کر لیں, ایک وضو کر لے تو آپ کی ہو سکتی. اب پانی کی قلت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے سفر میں. سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی ہے پانی کی قلت کا وہ یہ کہ آپ پانی پرچیز کر کے وضو کر لیں, اگر نہ ہو تو. نہیں تو کیا کریں, پرچیز کر کے پانی اور بار بار نہیں کر سکتے تو آپ پانی لے لیں, اثر آپ انتظار کریں اثر کے وقت تک, پھر آپ اثر کے وقت میں ظہر پڑھیں اور اثر پڑھیں. 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد آپ کو مغرب شروع ہو جاتی ہے. اب پھر سے وضو کا ٹائم نہیں ہے. اچھا کبھی وضو کا پانی ہے, اتنی ٹرین بھری ہوئی ہے کہ آپ کو قدم رکھنے کو جگہ نہیں. اگر وضو کرنے جانا ہے تو وہ سپر مین یا اسپائڈر مین بن کے جانا پڑتا ہے, اوپر سے نیچے تو جا ہی نہیں سکتے آپ. اور اٹھنے کے بعد مسئلہ ہے, محرم عورت ساتھ ہے, پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ جاتا ہے, اس کو تکلیف, بچے ہے نا, نہیں ہوتا ہے. وضو کر کے پھر بیٹھ جائے کی جگہ, پھر مغرب کا انتظار کیا. مغرب کا وقت ہوتی, مغرب کی 3 پڑھی اور عشاء کی پڑھ لی اور ختم ہو گیا آپ کا. دیکھیے ایک ہی وضو سے آپ نے چاروں نمازیں نپٹا لی. فجر کے ٹائم پہ ہوں گی. یہ 2 ٹائموں میں آگے پیچھے کرے تو یہ بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, ٹھیک.